بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رشد و ہدایت کے پیکر اور نگاہ فراست کے مالک تھے۔ انہوں نے فیضان رسالت سے براہ راست تربیت پائی تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اترنے والی وحی کی کیفیت کو اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ کیا تھا، اور وہ لوگ رموز قرآن کے محرم اور اسرار وحی سے واقف تھے۔ اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کے مطابق اور ان کے اوصاف کے مظہر بھی تھے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے صحابہ ہی رسول علیہ السلام کا اسوہ اور نبوت کی تعبیر تھے، مگر جس کو نوید فراست ملی، جس نے موافقت وحی کا رتبہ پایا، جس کی زبان الہام و تحدیث کا مرکز بنی، تاریخ اسے آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یاد کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوستو، میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چند کارنامے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسا نظام دیا ہے، ایسا سسٹم دیا ہے کہ دنیا کے تقریباً ہر ملک کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دیا ہوا نظام موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ہیں جنہوں نے اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کروایا، جن کے عہد میں نماز تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست آپ نے کیا اور پولیس کا محکمہ آپ نے قائم کیا، ایک مکمل عدالتی نظام دنیا کو دیا، آب پاشی کا نظام ہو، فوجی چھاونیاں ہوں، یہ سب کچھ آپ نے بنوایا، اور فوج کا باقاعدہ محکمہ آپ نے قائم کروایا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں اور بے آسراؤں اور بیواؤں کے وظائف مقرر کروائے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ہیں جنہوں نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس لوگوں کی اکاؤنٹبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کیا کرتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے، اور آپ کی مہر پر لکھا ہوا تھا، عمر نصیحت کے لیے صرف موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو جایا کرتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی، درخت کے اوپر چادر تان کے نیچے سو جایا کرتے۔ آپ کے مبارک کپڑوں پر کئی پیوند لگے ہوا کرتے تھے، نرم کپڑا پہننا پسند کیا کرتے تھے، اور اگر کسی کو سرکاری عہدہ سونپتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر کے اپنے پاس رکھ لیا کرتے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہوتا تو آپ اس کی اکاؤنٹبلٹی کرتے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کہ ترکی گھوڑے پر نہیں بیٹھنا، باریک کپڑے نہیں پہننے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہیں کرنا۔ آپ فرماتے تھے، ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے، اور آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا ہے۔
آپ ہی دنیا میں وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کو امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا جس وقت انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کے کہنے لگا، لگتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آج دنیا سے وصال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، تم تو میلوں میل جنگل میں رہتے ہو، تمہیں کس نے خبر دی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میری بھیڑیں، میری بکریاں جنگل میں آزادانہ طور پر چرا کرتی تھیں، جنگل کے کسی درندے میں یہ ہمت نہیں تھی کہ میری بھیڑوں کی طرف، میری بکریوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ لیکن آج کیا ہوا ہے، میری ایک بھیڑ کا بچہ ایک بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ آج شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ دوستوں، میں بتانا چاہوں گا، دنیا کے مورخین کو دعوت دینا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جس خطے میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا، آج اس خطے سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں فضاؤں میں گونج رہی ہیں، اور اس خطے کے باشندے حضرت عمر کے رب کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں۔ آج دنیا کے 245 ممالک کے اندر کسی نہ کسی صورت میں لازمی حضرت عمر کا دیا ہوا نظام اور سسٹم موجود ہے۔ جب بھی کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان چھٹی سے واپس گھر میں آتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ یاد کرتا ہے، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ فرد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گریڈ تسلیم کرتا ہے۔ دوستوں، میں کہنا چاہوں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قد آور اور تاریخ ساز شخصیت کے سامنے ہر فراز نشیب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی عبقری نظر کا یہ عالم تھا، مدینہ میں دوران خطبہ نہاوند کے امیر لشکر کو ہدایات دے رہے ہوتے تھے۔ دشت و جبل کی وسعتیں حضرت عمر کی نگاہ کے سامنے سمٹ جاتی تھی۔ جزیرہ عرب سے لے کر ساحل مکران تک تمام حکام ان کے رعب سے سہمے ہوئے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کی تہذیب، قانون، معیشت، عوام کی خوشحالی اور فتوحات کی وسعت دیکھ کر بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو آج دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔